الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین عزیز وقار، جمعۃ المبارک کا دن رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں یہاں آنے کی توفیق بخشی، خلاق لم یزل مجھے صحیح کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں پہ بے شمار انعامات ہیں، اتنے کہ اگر شمار کرنا چاہے انسان تو نہیں گن سکتا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود ہی اس کا تذکرہ فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار رب العالمین کی نعمتوں میں سے دو عظیم نعمتوں کا مختصر ذکر آج میں کروں۔ پہلی نعمت وہ نعمت ہے ایمان کی۔ انسان تو دنیا میں بڑے بستے ہیں، مختلف سوچ کے حامل، مختلف طریقوں پہ چلنے والے، مختلف مذاہب کی پیروی کرنے والے۔ اللہ کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر یہ احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انعام سے ہمیں نوازا کہ دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں میں اگر ہم اس انداز سے فرق کرنا چاہیں کہ کون سی نعمت بڑی تو کون سی چھوٹی، اس نعمت سے بڑھ کر پھر کوئی نعمت نہیں ہے۔ سو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ ایمان میں سے بنیادی ایمانیات کی جو چیزیں ہیں، پہلی ہے اللہ پر ایمان اور دوسری ہے رسالت پر ایمان۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی دو باتیں اس کے اندر ہیں۔ رسالت پر ایمان کا لازمی جز ہے
کہ رحمت کائنات سرکار دو عالم خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا خاتم سمجھا جائے. یعنی ختم نبوت پر ایمان یہ رسالت کے ایمان کا ایک جز ہے. دوسرا انعام اللہ رب العزت نے جو مومنوں پہ فرمایا وہ آزادی کی دولت کا حصول ہے. بحمد اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کی نعمت بھی عطا فرمائی. اس ماہ میں یعنی ستمبر کے اندر 2 دن یکے بعد دیگرے ان دونوں چیزوں کی ہمیں یاد دلاتے ہیں. 7 ستمبر 1974 میں 1974 میں اس وقت کی منتخب شدہ پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج تصور کرتے ہوئے باقاعدہ قانون کا حصہ بنایا گیا کہ جو لوگ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کسی بھی شکل میں کسی اور نبی کی بعثت کو تسلیم کرتے ہوں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں. اور 6 ستمبر 1965 کا دن بھی یادگار ہے جو ہمیں دوسری نعمت کی یاد دلاتا ہے، آزادی کی نعمت کی، کہ اس دن کو جب دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اس ملک کے خلاف برسر پیکار ہوا تو اس ملک کے اس وقت کے سپہ سالاروں نے، اس وقت کی افواج نے، اس وقت کی عوام الناس نے، اس وقت کے اس خطہ میں رہنے والے ایک ایک فرد نے، ایک ایک عورت و بچے بوڑھے جوان سب نے مل کر کے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا اور اسے شکست سے دوچار کیا. یوں 6 ستمبر کا دن بھی ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے اور 7 ستمبر کے دن بھی ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے. اگر میں ان دونوں کا ربط بیان کروں تو 2 لفظوں میں کہنا چاہوں گا. یہ ملک اسلامی سوچ کے اوپر بنایا گیا. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا. اس لحاظ سے یہ ملک 2 سرحدیں رکھتا ہے. ایک اس کی جغرافیائی حد ہے اور دوسری اس کی نظریاتی حد. اس کی نظریاتی سرحدوں کو کاٹنے کی بھی دشمن کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنے کی بھی دشمن کوشش کرتا رہتا ہے. اور اس ملک کی بقا ان دونوں سرحدوں کی حفاظت میں ہے کہ اس ملک کی نظریاتی سرحدیں بھی محفوظ رہیں اور جغرافیائی سرحدیں بھی محفوظ رہیں. جغرافیائی سرحد محفوظ رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں بہترین میدان اور سب سے بڑا کام وہ ہے ختم نبوت کا دفاع اور ختم نبوت کا تحفظ کرنا. سامعین ذی وقار، ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کے بارے میں اسلام کی، قرآن کی، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ اور تعلیم کیا ہے؟ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے بارے میں لفظ استعمال کیا رب العالمین، اور قرآن مجید کے اندر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا رحمت للعالمین، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال کیا ذکر للعالمین. اور مسلمان جسے اپنا قبلہ، اپنا کعبہ تصور کرتے ہیں، جدھر رخ کر کے ہم اپنی عبادات نماز ادا کرتے ہیں، اس کے لیے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہدی للعالمین. یہ 4 لفظ اپنی ذات کے لیے بھی عالمین کا لفظ
قرآن کے لیے بھی عالمین کا لفظ اور بیت اللہ کے لیے بھی عالمین کا لفظ، اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال کیا۔ چاروں کا حاصل اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ پوری کائنات کا رب ہے، دونوں عالمین کا رب ہے، اللہ کے بعد کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ یہ ہدی للعالمین ہے، تمام انسانیت کا حقیقی طور پر قبلہ اور کعبہ یہی ہے، اس کے علاوہ کعبہ اور قبلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ آخری کتاب ہے، ذکر للعالمین ہے، یہ صرف ایک طبقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک زبان رکھنے والوں کے لیے ذکر و نصیحت نہیں ہے، بلکہ دونوں جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی خطہ کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی دونوں عالمین کے پیغمبر ہیں، دونوں جہانوں کے پیغمبر ہیں۔ اور یہی چیز ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روئے زمین کا، اول و آخر کا، جن و انس کا آخری نبی، آخری پیغمبر تصور کرتے ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو نبی بحیثیت مبعوث تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ معزز حاضرین، اس عقیدے کی اہمیت اگر میں بیان کروں تو آپ یوں سمجھ لیجئے، ایمان کی بقا اس عقیدے پر منحصر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج و زکوٰۃ کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، سچا اور برحق نبی مانتا ہوں، لیکن کسی درجے میں، کسی شکل میں، کسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کا قائل ہو جائے، کسی اور کی نبوت کو تسلیم کرے، چاہے وہ ذلی انداز سے کہہ دے، بروزی انداز سے کہہ دے، کسی بھی شکل میں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سب عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ آپ کے بعد بھی میں کسی کو نبی مانتا ہوں، ایسے شخص کا اسلام سے، دین سے، مذہب اسلام سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ باقی نہیں رہتا۔ ایمان بچ نہیں سکتا اس عقیدے کے بنا۔ یہ اس عقیدے کی مختصر اہمیت ہے۔ سامعین ذی وقار، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اگر ہم لگائیں، قرآن مجید میں دلالتاً، صراحتاً، کنایتاً جن آیات بینات میں اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، کم و بیش 100 آیات مبارکہ، 100 آیات مبارکہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ، احادیث متواترہ ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین ہونا بیان کیا ہے۔ چند آیات مبارکہ اور چند احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن آیات مبارکہ میں اپنے نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا، ان آیات مبارکہ میں سے ایک بڑی آیت مبارکہ جو زباں زد عام ہے، ہر مسلمان اسلام سے تعلق رکھنے والا، اسلام کی مجلسوں اور محفلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو سننے اور پڑھنے والا یہ جانتا ہے بخوبی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان اس آیت میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب اس خاتم کا معنی کیا ہے، اس خاتم کی تفسیر کیا ہے، مختصر لفظوں میں سماعت کیجئے گا۔ خاتم کا ایک قراءت کے اعتبار سے تعلق ہے اور ایک اس کے معنی کے اعتبار سے۔ قراءت سے تعلق دو طرح سے کہ اس کو خاتم بھی پڑھا گیا اور اس کو خاتم بھی پڑھا گیا۔ خاتم بھی قراءت میں آتا ہے اور خاتم بھی قراءت میں آتا ہے۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا اور خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری۔ ان دونوں معنی کو اگر ہم سامنے رکھیں، دونوں معنی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، کیونکہ خاتم بمعنی مہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں، جس طرح کوئی خط لکھا جاتا ہے اور پھر اس کے آخر پہ مہر لگائی جاتی ہے
اور اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کے اندر کچھ اور شامل نہیں کیا جا سکتا، جو اس کے اندر لکھا جا چکا اس سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی مفہوم کو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی بیان فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ کفار کے کانوں پر، کفار کی آنکھوں پر، کفار کے قلوب پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اس مہر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اب کفار کے دلوں میں ایمان جا نہیں سکتا اور ان کے قلوب سے کفر باہر آ نہیں سکتا، یہ پکے ہی کافر رہیں گے۔ اسی طرح خاتم النبیین میں جب خاتم کا معنی مہر کیا جائے گا تو مطلب اور حاصل یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری مہر ہے کہ آپ کے بعد اس سلسلہ میں کوئی شامل ہو نہیں سکتا، آپ کے بعد اس سلسلہ سے کسی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اگر کوئی یہ کہتا ہو میں سب انبیاء کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، سب انبیاء پہ ایمان رکھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، سب انبیاء پہ ایمان رکھتا ہوں، کسی ایک نبی کے بارے میں کہتا ہے نہیں مانتا، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ خاتم ہیں۔ خاتم ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو امتی ہوگا وہ کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کرے گا، اور جو نبی اللہ نے بھیجے ہیں اپنے ایمان لانے میں کسی کو اس نبوت سے خارج تصور نہیں کرے گا۔ دوسرا معنی اس کا، دوسری حیثیت لفظ خاتم کی، کہ ایک اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا مجازی معنی ہوتا ہے۔ حقیقی معنی یہی جو میں نے عرض کر دیا کہ خاتم بھی ہے اور آخری بھی ہے، اس خاتم کے معنی کے اعتبار سے بھی آپ آخری نبی ہیں، آخری لفظ اس کا ترجمہ کیا جائے تب بھی آپ آخری نبی ہیں، یہ حقیقی معنی ہے۔ دوسرا اس کا مجازی معنی ہے، مجازی معنی خاتم کا علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمالات اور فضائل کی انتہا۔ اگر اس معنی کو لیا جائے پھر بھی آپ کی ذات خاتم النبیین بنتی ہے، کیونکہ اس وقت حاصل یہ بنے گا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، فضائل انبیاء بھی آپ پہ ختم ہوتے ہیں، کمالات انبیاء بھی آپ پہ ختم ہوتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت کائنات سے پہلے تشریف لانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو اللہ نے فضائل دیے، جتنے انبیاء کو اللہ نے کمالات دیے، ان سب کمالات و فضائل کی انتہا وہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے۔ آپ کے بعد کمالات و فضائل کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اس معنی میں بھی خاتم بنتے ہیں، آخری نبی بنتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے اس آیت مبارکہ کے لفظ خاتم کو جس زاویے سے آپ لے کر کے آئیں گے آپ کی ختم نبوت اس سے ثابت ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ دونوں آیات کا حاصل یہی ہے، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا قرآن مجید کے اندر کہ میں نے اپنے پیغمبر کو صرف ایک خطہ اور قبیلہ کے لیے نہیں، ایک علاقہ کے لیے نہیں، کافۃ للناس۔ دوسرے مقام پر فرمایا الیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ جبکہ آپ سے پہلے نبی تشریف لانے والے وہ خطوں کے نبی ہوتے تھے، قوم کے نبی ہوتے تھے، قبیلے کے نبی ہوتے تھے، لیکن آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے۔ چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ وہ دین، وہ شریعت، وہ طریقے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں تک پہنچائے انبیاء کے واسطے سے، یہ ترتیب، یہ دین، یہ شریعت اللہ کے رسول پہ آ کر تمام ہو چکی، مکمل ہو چکی۔ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ سامعین عزیز وقار، اس آیت کا بھی حاصل یہی ہے کہ اب کسی دین کی وضاحت کی، تبدیلی کی، ترمیم کی، اضافہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے ہیں یہی دین دین حق ہے، یہی دین آخری دین ہے۔ جو آپ کتاب لائے یہی کتاب آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول۔ معزز حاضرین، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا رسالت اور نبوت قد انقطعت، اب ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ نبی اور رسول میں مختصر فرق عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ سے باقاعدہ شریعت لے کر کے تشریف لائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کسی پہلے نبی کی شریعت کو آگے پہنچانے کے کام کرتا ہو۔ اللہ کے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، یعنی یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نئی شریعت لے کر کے آئے گا، یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت کو ہی آگے پہنچانے کا کام کر رہا ہے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے تو حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں، نبی نہیں بنے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعے سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ میں حاشر بھی ہوں کہ قیامت کے دن پوری انسانیت جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک میرے ہی قدموں کے ساتھ چل کر، میرے ہی پیچھے چل کر اللہ کی عدالت میں آئے گی۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب بھی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کے ساتھ انبیاء پہ فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ نصرت بالرعب، دشمن پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ اور احلت لی الغنائم، اللہ نے غنیمتوں کو میرے لیے حلال کر دیا۔ جعلت لی الارض طہورا مسجدا، اللہ نے زمین کو میرے لیے پاک اور نماز کی جگہ بنا دیا۔ اور فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ ختم بی النبیون، اللہ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر آ کر کے ختم کر دیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی مثال اس انداز سے دی، فرمایا انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک عمارت بن جاتی ہے، کوئی شخص عمارت بنا دے، اسے خوبصورت بھی کرے، مزین بھی کرے، لیکن درمیان میں کوئی اینٹ خالی چھوڑ دے، دیکھنے والا جب دیکھے گا تو کہے گا ضرور کہ یہ بہت خوبصورت عمارت ہے۔ اگر یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو پھر اس کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی، اس کو مزید خوبصورت بنانے کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔ ہر دیکھنے والا یہی کہتا ہے۔ فرمایا میری حیثیت انبیاء میں اس بنیاد اور عمارت کی طرح ہے کہ انبیاء پوری عمارت ہیں اور آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کہ اس انبیاء کی بنیاد میں، انبیاء کی اس عمارت میں جب میں تشریف لے آیا تو اب اس میں اور کسی اینٹ کی، کسی نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دوسری حدیث مبارکہ میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں تجھے یہاں چھوڑ کر مدینہ میں جا رہا ہوں اور تیری حیثیت اس طرح سے ہو جائے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی حیثیت تھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا لیکن اتنا فرق ہے کہ ان کے بعد وہ نبی بنے تھے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اندر جب کوئی نبی ہوتا وہ دنیا سے جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی بنایا جاتا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، فرمایا جب بھی کوئی نبی دنیا سے جاتا تو کوئی اور نبی اللہ رب العزت اس کی جگہ پہ بھیج دیتا تھا۔ لیکن فرمایا انہ لا نبی بعدی، میں ایسا نبی ہوں کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء تو ہوں گے، نبی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک اور جگہ پہ فرمایا انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ایھا الناس، لوگوں توجہ سے سنو، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی۔ ایک جگہ پہ یوں فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جیسے ان 2 انگلیوں کو ملائیے تو درمیان میں تیسری انگلی کی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا اس حدیث مبارکہ میں میرے آنے کے بعد قیامت میری نبوت کے ساتھ اس طرح متصل ہے جیسے انگلیوں میں بیچ میں کچھ اور نہیں، کوئی انگلی نہیں آ سکتی، ایسے میرے تشریف لانے کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔
یہ چند احادیث مبارکہ میں نے 10 حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی. ان 10 احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس پر اجماع ہوا. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. لوگوں نے کہا ہے امیر المؤمنین آپ حضرت خالد بن ولید کے سربراہی میں قافلہ بھیجنے لگے ہیں, تھوڑا سا تحمل کر لیجئے, حالات بڑے خراب ہیں. فرمایا کچھ بھی ہو جائے, جو شخص میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 سالہ زندگی بلکہ 53 سالہ زندگی میں آپ نے جو محاذ بھی کیے ہیں, سارے محاذوں کے اندر رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے کفار کو مارا, مسلمانوں نے جتنے کفار کو ختم کیا, ان کی ایک محدود سی تعداد بنتی ہے. اور جو مسلمان شہید ہوئے ان کی ایک محدود سی تعداد 200 اور کچھ صحابی ان سارے غزوات میں جو شریک ہوئے اور شہید ہو گئے 200 اور کچھ صحابی بنتے ہیں. لیکن ایک جنگ جو ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے کی گئی, جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کی گئی, جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کی سرکوبی کے لیے کی گئی, جسے تاریخ جنگ یمامہ سے یاد کرتی ہے, اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. 1200 صحابہ کرام, جس میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو قراء اور حفاظ بھی تھے. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کا تحفظ کتنا لازم اور ضروری ہے. معزز حاضرین, جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی ہے, ختم نبوت کا تحفظ صرف ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہے, بلکہ ختم نبوت کا تحفظ ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کی ضمانت بھی ہے. استحکام پاکستان کے لیے یہ لازم بھی ہے کہ جہاں ہم اس ملک کے جغرافیائی حدوں کو مضبوط کرنے کے لیے دیگر امور انجام دیں گے, جس طرح سے قرآن مجید نے اعلان فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل, فرمایا اپنی تیاری مضبوط رکھو, اپنے اسلحے کو جوڑ کے رکھو, اپنے آپ کو ہر وقت مستعد اور ہوشیار رکھو. کس لیے؟ اپنے دشمن کے لیے اور اللہ کے دشمن کے لیے. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی سلطنت کی, اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں اسلامی ملک کی جغرافیائی حد کی حفاظت کرنے کے لیے سرحد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, فرمایا اس کا ایک لمحے کا وہاں پہرا دینا دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے بہتر ہے. اور فرمایا ایک صبح پہرا دینا یا ایک شام پہرا دینا, یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہے اس سب سے یہ بہتر ہے. سامعین عزیز وقار, اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگائیں اسلامی ملک کی حفاظت, ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, اس کی سرحدوں کا تحفظ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور اس کی سرحدوں کے محافظ کتنی اہمیت رکھتے ہیں. اور ختم نبوت کا تحفظ یہ ہمارے ایمان کی ضمانت بھی ہے, ہمارے ملک کے دفاع کی ضمانت بھی ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی قیمت بھی اس عقیدے پہ حرف نہ آنے دیں, اور اپنے معاشرے میں دیکھیں جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان کی نشاندہی کریں, سرکوبی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں. اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے کی توفیق ہمیشہ نصیب فرمائے. سنت ادا.